جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جاوید الرحمان اور وقار گیلانی۔ آج ہم سیاسی گفتگو تو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں کا تذکرہ ہوگا، کچھ ریلیف ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن زیادہ اہم بات جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے گلگت بلتستان کی صورتحال۔ پاکستان میں کیونکہ پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ زیادہ فوکس اس پر رہتا ہے، تو دائیں بائیں کے معاملات جو ہیں ان پر اتنی توجہ نہیں جاتی۔ گلگت بلتستان میں پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک انریسٹ چل رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ وہ آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں، کیا شکایات ہیں ان کی، اب تک کیا ہو چکا ہے، انتظامیہ سے ان کے اور حکومت سے کس طرح کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور جو ہے اس سب صورتحال کا ذمہ دار ہے کون۔ تو گیلانی صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں، مجھے ذرا اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سب سے پہلے تو آبویس کویسچن کہ گلگت بلتستان میں ہو کیا رہا ہے، پھر ہم اس پہ آگے چلیں۔ بہت شکریہ ویسا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے جس پہ امریکہ میں اور دنیا پاکستان سے باہر جو ناظرین ہیں اور حاضرین ہیں اور سننے والے ہیں وہ جاننا چاہیں گے۔ یہ معاملہ دیکھیں اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے ایک متنازعہ کہہ لیں یا یک طرفہ کہہ لیں یا کنٹروورشل کہہ لیں، ایک بل پیش کیا گیا جماعت اسلامی کے ایک ممبر کی طرف سے قومی اسمبلی میں، جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی پریویس رجیم میں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بلیسفیمی سیکشنز ہیں لا کے، ان میں جو کمپینینز آف ہولی پرافٹس ہیں یا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی دل آزاری کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا پہلے قانون میں موجود ہے 2 سال تک، کہ آپ اس کو میکسیمم 2 ایئرز کی امپریزنمنٹ دے دیں گے اور کچھ فائن کر دیں گے اور معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اس کو انہوں نے کہا کہ انہانس کر دیا جائے 10 سال تک۔ یہ بل پہلے پیش ہوا، پھر قومی اسمبلی میں پیش ہوا، پھر سینٹ میں پیش ہو گیا۔ اس پہ ہماری بہت ساری جو مائنارٹی کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ جو اہل تشیع کمیونٹی ہے، ان کی بہت ساری ریزرویشنز رہے ہیں تاریخی حقائق کے حوالے سے، کیونکہ اس میں جو بلیسفیمی ہے یا کمپینینز کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پرٹیکولر ڈیفینیشن نہیں کی جا رہی، اور یہ ایک بل ہے جو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں سابقہ حکومت نے اس بل کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پاس کیا۔ یہ بل بغیر کسی سینٹ کی کمیٹی میں جانے کے بغیر، اور اس پہ شہری رحمان صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اسپوکس پرسن بھی ہیں، ون آف دی اسپوکس پرسن اور فارمر منسٹرز بھی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ کہا کہ اس طرح کے بل آپ لے کے آ رہے ہیں جو کمیٹی میں نہیں آئے، جن پہ بحث نہیں کی گئی، اور اچانک ان کو آپ پاس کروا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ریزنٹمنٹ شو کی۔ بالآخر یہ بل پاس ہو گیا۔ اس بل کے میں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین جی کو۔ جی، بڑا ضروری ہے یہ کہ تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان کو بھی سمجھ آئے کہ معاملہ ہے کیا۔ پھر جب یہ بل پاس ہوا تو اس پہ بہت زیادہ ایک فرقہ کی طرف سے خوشی منائی گئی یا اظہار تشکر کیا گیا کہ یہ بہت اچھا بل پاس ہوا ہے۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین کی اور باقی جو شخصیات ہیں اسلامی، اگر ان کی حوالے سے کوئی گستاخی کرتے ہیں یا کسی کی دل آزاری کرتے ہیں تو میکسیمم سینٹنس کی جائے۔ اس میں یہ بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بل پیش کیا گیا، پہلے جماعت اسلامی کے ہمارے جو چترالی صاحب ہیں انہوں نے پیش کیا، تو ان کی یہ کوشش تھی پہلے کہ اس کی جو سزا ہے وہ 295C کے مطابق ڈیتھ سینٹنس رکھی جائے، جو بعد میں انہوں نے کچھ ناگزیر یا گزیر وجوہات کی بنا پہ اس شک کو ہٹا دیا اور اس کی میکسیمم انہوں نے پینلٹی کر دی 10 سال۔ وہ خیر بل پاس ہو گیا، پھر اس بل کے مطابق اظہار تشکر ہوا، دوسری طرف سے اظہار مذمت ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے بات کی تھی صدر پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے بھی اس بل پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس میں انہوں نے 2 چیزیں بڑی اہم بات کی جو پورے میڈیا پہ ویسا رپورٹ ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی اور شاید باہر بھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس بل پہ تحفظات ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں آپ پولیس کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت بغیر وارنٹ کے اس بندے کو گرفتار کر لیں، نمبر 1۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو میں آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا نقطہ ناظرین کے لیے یہ ہے اویس صاحب کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اس بل میں اس بندے کو گرفتار کیا جائے گا تو وہ نان بیلیبل آفینس ہوگا۔ یہ میرے نہیں، یہ صدر مملکت آف پاکستان کے تحفظات ہیں اس بل پہ جو انہوں نے رپورٹڈلی پیش کیے ہیں۔ اب میرا اس پہ سوال پہلے تو یہ ہے،
اور ناظرین کے لیے بھی جو پاکستان میں بلاسفیمی لا ہیں جن کو بہت زیادہ تشویش کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے دنیا بھر میں اور ود ان پاکستان ایز ویل، بہت ساری مارجنلائزڈ جو کمیونٹی ہیں ہماری وہ دیکھتی ہیں. ان میں ایون 295A ہے جس میں آپ کمپینینز آف پرافٹ کی دل آزاری کرتے ہیں یا کوئی ایسی گستاخی کرتے ہیں یا کوئی دل شکنی والی بات کرتے ہیں. پھر 295B ہے جس میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کوئی ڈیسیکریشن کرتے ہیں. اور پھر 295C ہے جو حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کے حوالے سے ہے. اگر ان کے حوالے سے کوئی دل آزاری کرتے ہیں تو ڈیتھ سینٹینس ہے. ان کسی میں بھی جو سیکشنز آئے ہیں ویسا بھی بہت اہم طلب بات ہے کہ صدر پاکستان نے کی ہے. کوئی ایسا آفینس نہیں ہے اگر اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیلیبل نہیں ہے. 295C میں بھی لوگ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اے میں بھی، بی میں بھی. یہ وہ امینڈمنٹ ہے جس میں آپ اس کو نان بیلیبل ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور یہ اسپیسیفک ٹو گلگت بلتستان ہے؟ نہ اٹ از اسپیسیفک ٹو ایوری کنٹری. اب میں یہ گزارش کرتا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں تھوڑا سا شاید زیادہ وقت لے لوں 2 منٹ آپ سے. جی بالکل. جب یہ بل پیش ہوا اور جب یہ بل پاس ہوا تو پاکستان کی شیعہ کمیونٹی، اہل تشیع کمیونٹی، چونکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی کسی کو بھی کسی کی نہیں کرنی چاہیے، بالکل. لیکن کچھ تاریخی حقائق ہیں جن کی آڑ میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گستاخی کے نام سے لاز کو مس یوز کیا جاتا ہے. تو ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی جس طرح ہمارے معاشرے میں شروع ہوتی ہے. جو اہل تشیع کمیونٹی جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے اس پہ ڈیبیٹ بات کی. اس پہ نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پورے پاکستان میں جو اہل تشیع کمیونٹی ہے انہوں نے مظاہرے کیے، انہوں نے ڈسکشنز کی، انہوں نے بات کی. اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جو تاریخی حقائق ہیں آپ ان کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں. آپ کسی کی دل آزاری کریں، آپ کسی کو برا بھلا کہیں، یہ قابل مذمت ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے تاریخ کو ڈسٹارٹ کریں. اور اس پہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ صحابی جو رضوان اللہ اجمعین ہے ان کی ڈیفینیشن کی جائے، بلاسفیمی کی ڈیفینیشن کی جائے. یہ جو واقعہ گلگت بلتستان کا جی بی کا، خاص طور پہ اب اس پرسپیکٹو میں شروع کرتا ہوں ناظرین کے لیے کہ یہ وہاں پہ شروع ہوا. جب یہ اس لا کے پاس ہونے کے بعد اس پہ کنڈمنیشن شروع ہوئی، اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی، تو گلگت بلتستان میں شیعہ کمیونٹی ایک بہت بڑی عالم ہے مولانا باقر صاحب. انہوں نے بھی اس بل پہ بحث کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کی جو دوسرے فرقے کو ناگوار گزری. اس پہ انہوں نے کہا کہ جب کہ یہ بل پاس ہو چکا ہوا ہے تو اس کے باوجود یہ جو اہل تشیع کمیونٹی ہے وہ یہ گستاخی کر رہی ہے، جو کہ ایک ڈیبیٹ تھی بیسیکلی اور جو آگے بھی جا کے شاید ہوتی رہے گی. تو اس کے بعد انہوں نے جو اہل سنت والجماعت ہیں یا سپہ صحابہ کہیں، انہوں نے پورے گلگت بلتستان کے مختلف سڑکوں کو بلاک کیا اور وہاں پہ بہت زیادہ بڑے مظاہرے ہوئے. اس کے بعد ایک پرچہ درج کیا مولانا باقر صاحب پہ کہ انہوں نے جناب علی یہ گستاخی کی ہے اپنی بحث کے دوران. اس گستاخی یا اس بحث کے نتیجے میں، اس پرچے کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں جی بی میں جو مرکزی سکردو کی جامعہ مسجد ہے شیعہ کمیونٹی کی، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کئی دنوں سے لوگ جمع ہوئے. انہوں نے نہ صرف اس ایف آئی آر کی کنڈمنیشن کی جو ایف آئی آر نئے پرچے، نئے لا کی، نئے قانون کی صورت میں درج ہوئی ہے، بلکہ وہاں پہ انہوں نے مظاہرہ کیا اور انہوں نے وارن کیا کہ اگر کسی نے ہماری گرفتاری کی، اس مولانا کی گرفتاری کی، اس عالم دین کی گرفتاری کی یا اس کے ان نمائندے کی گرفتاری کی کوشش کی تو سنگین نتائج ہوں گے. اسی تناظر میں آپ کو پتہ ہے کہ چہلے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 20 صفر کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، تو 20 صفر بھی آنے والی ہے. اس ضمن میں آج چونکہ وہ مظاہرہ جاری ہے ہزاروں کی تعداد میں، وہ گرفتاری نہیں ہو سکی. میری خود سکردو پولیس سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے کچھ صاحبین نے آف دی ریکارڈ یہ بتائی پولیس آفیشلز نے کہ اس ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آج یہ خبر آئی کہ جناب فوج کو وہاں پہ تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہاں پہ نپٹا جا سکے. چونکہ چہلے میں امام حسین علیہ السلام بھی قریب ہے، تو اب مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہمارے اب موجودہ نگران وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ چہلہ میں امام حسین کے تناظر میں ہے، اس کو کسی اور نظر میں نہ دیکھا جائے. میں اس کو کنکلوڈ یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ کنٹروورشل بل ہے، اس میں بہت ساری ریزرویشنز ہیں، جس کی میں نے آپ کو مثال دی اور صدر مملکت نے اپنے رپورٹڈ بیان میں یہ کہا کہ صرف یہی کیوں ناقابل ضمانت ہو، یہی کیوں ایسا ہو جس میں پولیس بغیر کسی وجہ کے ریڈ کر لے. باقی جو اے بی سی ہیں جس میں خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخی کے حوالے سے ذکر ہے، وہاں بھی بے لیبل آفینس ہے ویسا بھی ہے. تو یہاں پہ آپ ایسی باتیں کر کے یقینی طور پہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں.
इस तनाजुर में गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इसको थोड़ा सा वो एक कह लें कि वो सीज फायर कर ले या वहाँ पे फायर ब्रिगेड का रोल प्ले कर ले और ये कह ले कि जनाब अली यहाँ पे हमने चेहलम के तनाजुर में बात की है। लेकिन ये देखें ये मामला बहुत संगीन है, ये मामला एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ़िरका वारियत की आड़ में इस मुल्क को झोंक दिया जाएगा। इस ज़िमन में जो शिया कम्युनिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान की जितनी भी तंजीमें हैं, उन्होंने यकम रबीउल अव्वल को जो कुछ दिनों के बाद है, बेसिकली अब कह लें 2 हफ्ते के बाद है, आल पाकिस्तान तंजीमों को उन्होंने दावत की है। और मैंने ये भी सुना है कि शिया तंजीमें इसमें बहुत मुतहरिक हैं कि इस्लामाबाद जमा हों, एक भरपूर एहतजाज किया जाए इस कानून के ख़िलाफ़ जिसको वो समझते हैं कि एक नामुनासिब है, जो डिस्क्रिमिनेटरी है। ये सारा जो बैकग्राउंड जीबी में आर्मी का आने का ये इस पर्सपेक्टिव में है कि और वहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम इस पे पहले भी बात करते रहते हैं, ये जो ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात, उनका जो मिस यूज़ है और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है, जो हमारा इंटरनेशनल इमेज है वो तबाह हुआ है उसकी वजह से हमारे अब गैर मुस्लिम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, बल्कि अब तो जो लोग बाहर से आते हैं उनको खतरात होते हैं। ये जो सियालकोट में ये सीनियर इलेक्शन मैनेजर के साथ वाकया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके कि हम उसको ठीक करें, हम उन कवानीन को मजीद सख्त कर रहे हैं ताकि ये आग मजीद बढ़ के इस बड़े पागल जो है मेरा ख्याल है कि हमें इस फोरम से ये उसका मुतालबा करना इम्पैक्ट चाहिए नजर भी जावेद आया साहब। है। मुझे एक आखिरी बात कर लेने दें, फिर जावेद साहब सारा फोरम आपका है। मेरा ख्याल है हमें इस फोरम पे ये मुतालबा करना चाहिए कि इमीडिएटली मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे मुख्तलिफ हल्के हैं पाकिस्तान में और जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, एक रिव्यू कमेटी बिठाए जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग शामिल हों और इस चीज़ को रिव्यू करें। इसमें एक ख़ास बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो हमारे निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं अनीक साहब, बड़े अच्छे दानिश्वर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। उन्होंने आज बड़ी अच्छी बात की कुछ शिया उलमा से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि हरूफ तहजी में सीन और शीन साथ साथ मिलते हैं। उनका मुराद सीन और शीन से सुन्नी और शिया था और शायद इस बिल के पर्सपेक्टिव में वो मिले हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नी और शिया इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क में। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को फौरी तौर पे एक रिव्यू कमेटी इस पे बिठाई जानी चाहिए। जी जावेद साहब। जावेद साहब, मैं तो ये सवाल करता हूँ और ये वो मुश्किल सवाल हैं जो हमें उठाने चाहिए, क्योंकि इन पर लोग बात करने से डरते हैं कि हम इस खत्ते में हिंदू मुस्लिम से शुरू हुए थे, फिर हम शिया सुन्नी तक पहुंचे, फिर हम देवबंदी बरेलवी तक पहुंचे और अब मामला उससे भी कहीं आगे चला गया। ये तकसीम दर तकसीम जो है और उसमें उल्टा हुकूमत का किरदार जो है, जो हमें ये नजर आ रहा है कि वो उसको मजीद गहरा कर रहे हैं। इसका क्या करें हम, ये कहाँ रुकेगा? देखिए वैसे सब, एक तो मैं इसका इम्पैक्ट की बात कर रहे थे इंटरनेशनली, वो नजर आ गया है। आपकी अमेरिका और बरतानिया की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी भी दे दी गई है और खसूसन इन्हीं इलाकों से रिलेटेड दे गई है। उन्होंने कहा है कि वहां जाने से इज्तनाब किया जाए। अब ये हमारा नजर आ रहा है ना कि मुल्क के से रिलेटेड कि भाई यहाँ हालात ठीक नहीं है। ये जो सीजन चल रहा है ये सियाहत का सीजन है, इस वो जगह उधर से खाली करा ली गई। दूसरा, आपने जो लेजिस्लेशन का, जब इतनी स्पीडी लेजिस्लेशन होगी, जब 2 दिनों में 54 बिल्स पास होंगे, जब इग्नोर किया जाएगा उनको स्टैंडिंग कमेटीज और रूल्स एंड प्रोसीजर्स से हट के, तो इसी किस्म की चीजें सामने आएंगी। जब उनके ऊपर बहस नहीं होगी, जब कोरम के बगैर ये सारी चीजें हो रही होंगी, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या लेजिस्लेशन, मौलाना अकबर चित्राली साहब जमात इस्लामी के वाहिद एमएनए हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर उनके माइंड से एक चीज निकलती है तो डिबेट होनी चाहिए, उसके ऊपर गपशप बात होनी चाहिए कि क्या ये इस देखिए वो जो जावेद साहब फरमा रहे थे ना वैसा कि 80% बिल्स जो लास्ट वीक में पास किए गए हैं, मे बी मोर देन 80%, मोर देन 90% अमंग मोर देन 54 बिल्स, वो किसी कमेटी में जाए बगैर पास कर लिए गए हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि 8-10 बंदे मेंबर मौजूद हैं असेंबली में और एक बंदा उठ के बिल पास कर देता है यार। मेरा ख्याल है कि इस कौम, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की बका के साथ इससे बड़ा कोई मजाक तो नहीं हो सकता। जहाँ पे आपको रिलीजियस हार्मनी चाहिए,
جہاں پہ آپ کو پولیٹیکل ہارمنی چاہیے، جہاں پہ آپ کو سوشل ہارمنی چاہیے، وہاں پہ اس طرح کے آپ ڈسکرمنیٹری متنازعہ بلوں کو اس طریقے سے پاس کریں بالکل اور بڑا پھر اس کے افسوسناک ہے، حوالے سے لیکن آپ اب نائب ہو جائیں۔ ہماری سیاسی جماعتوں کا مسئلہ بھی یہ ہے نا، ہماری حکومتوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے پہ ایک پوزیشن بھی نہیں لیتے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس پہ پوزیشن لی جو پاپولر نہ ہوئی تو پھر ہمیں اس کا سیاسی نقصان ہوگا۔ یہ سیاست کے بہانے جو ہے وہ ہم نے اس پورے ملک کو آگ میں دھکیل دیا ہے اور ہاں کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ اور شاید اس آگ کا کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، بدقسمتی سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس میں، بالکل اس لیے وہ آگے شاید چلتے ہیں، جانا اس پہ نہیں ہم چاہتے۔ نے ذرا زیادہ وقت لگایا اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے۔ جاوید صاحب واپس آ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ جاوید صاحب اگر اپنی بات اس حوالے سے پوری کر لیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جاوید صاحب۔ ہاں جی میں اس سے ریلیٹڈ یہی بات کو یہیں سمیٹ رہا تھا کہ لیجسلیشن اگر آپ کو نمائندے بنا کے یہاں بٹھا دیا گیا ہے، ایک فورم تیار کیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ استعمال ایک خاص طریقے سے کیا جانا چاہیے تاکہ اس قسم کے نتائج سامنے نہ آئیں جو اب آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی بھی اسے کس نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ آگے جا کے ہم اگلے میرا خیال سے اب اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل اگلا موضوع یہ جو ہمارا جاوید صاحب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب، بلکہ رانا ثناء اللہ پہ ہم بعد میں آتے ہیں، یہ بیان بازی تو چلتی رہتی ہے۔ یہ بجلی کے بلوں کا مجھے ذرا بتائیں، نگران حکومت نے کوئی پلان بنایا ہے کہ یہ ریلیف کیسے دیا جائے گا؟ سنا ہے کچھ ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم نے ایک تو 300 یونٹ سے ریلیٹڈ بات کی ہے، دوسرا 60 سے 70 ہزار جو بل ان کے آئے ہیں ان سے ریلیٹڈ بات کی ہے۔ یہاں ویسا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے مہینے آئی ایم ایف کی ایک ٹیم آئی تھی، یہ سیاسی صحافتی بدیانتی کہہ لیں لیکن مجھے کر لینے دیں، یہاں مجھے کہہ لینے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اور انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، آئی ایم ایف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آف دی ریکارڈ میٹنگ ہے اور اس کے اندر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بجلی سے ریلیٹڈ جو بل وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، ہم نے یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں لاتے کہ یہ جو آپ کے اوپر جو سینکشن یہ چیزیں یہ دوسرے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی حکومت کے آپ کے حکمران وہ کر دیتے ہیں ہمارا نام یوز کرتے ہوئے۔ اب یہ ویسے آئی ایم ایف کے لوگ جس زمانے میں کور کیا کرتا تھا وہ مجھے فرسٹ ہینڈ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے کچھ اور باتیں کر کے جاتے ہیں، واپس جا کے کچھ اور کہتے ہیں۔ اب اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے یہ بات ڈسکس کریں گے، شیئر کریں گے۔ نظر اصل میں کیا آ رہا ہے کہ جمہوریت انہوں نے دیکھا کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، سسٹم بیٹھ رہا ہے، ریلیف دے نہیں سکتے، کتنے لوگوں کو باہر بھیجیں گے؟ لوگوں کو ریلیف کیا ہے کہ آپ اپنے بل کی قسطیں کرا لیں۔ پہلے تو ہوتا تھا نا 10 لوگ چلے گئے، زیادہ سے زیادہ 15 لوگ چلے گئے، 20 ایک جگہ کے اوپر۔ اب تو پورا محلہ پوری آپ سیکٹر کہہ لیں ان میں سے 90% جب لوگ گئے کھڑے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب ہمارے بل کی قسطیں بنا دیں، اس طرح کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ اب گھبرا پریشان ہو رہے ہیں کہ پھر ایک میٹھی گولی یہ دے رہے ہیں کہ وہ اب ہم بات کریں گے آئی ایم ایف سے اور اس چیز کو ہم کسی طرح سے سٹریم لائن کریں گے۔ اس دفعہ آپ کو بل تو خیر دینے پڑیں گے، اس دفعہ آپ بل دیں، نیکسٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل، یعنی ٹیمپریری ریلیف، اور وہ بھی مطلب میں اگر کہوں تو ٹرک کی بتی ہے، یہ ریلیف دے نہیں سکتے، خزانے میں جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور آئی ایم ایف ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فسکل سپیس نہیں ہے یہ کرنے کے لیے۔ اگر انہوں نے ذرا سی ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کی تو اگلی قسط نہیں دینی آئی ایم ایف نے۔ جاتے جاتے ذرا رانا ثناء اللہ کا تذکرہ کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان ابھی تک لاڈلے ہیں، کس کے لاڈلے ہیں وہ؟ اور اگر وہ واقعی لاڈلے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ بیسیکلی یہ لاڈلا ہونے کی بحث ہے اور لاڈلا ہونے کی لڑائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لاڈلے بن چکے ہیں تو اب عمران خان کو کیوں کسی لاڈلا اور رکھ کو رہے نہیں ہونا ہیں؟ چاہیے۔ بالکل اور خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں جب میں لاڈلا ہوں تو آپ کسی اور کو کیوں لاڈلا رکھ رہے ہیں؟
تو یہ بدقسمتی اس ملک کی ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں رول کرتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بدقسمتی سے 75 سال سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ وہ بچوں کی لڑائی ہے نا, جو بچے کہتے ہیں ماں باپ سے کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, مجھ سے نہیں کرتے. ہاں بالکل, بظاہر یہ جمہوریت ہے, لیکن ہر کوئی یہ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب آپ مجھے آپ نے وہ شو میں فٹ کر لیں, مہربانی ہوگی آپ کی, تو مجھ سے زیادہ تو کوئی بھاگے گا نہیں, مجھ سے زیادہ کوئی دوڑے گا نہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں, چونکہ ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ پی ایم ایل این کو ایک کھلا میدان چاہیے مائنس پی ٹی آئی, جس میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ رول کریں, اور وہ بیلنس ان کو پسند نہیں آ رہا. میں اس کا سیاق و سباق بتا دوں, یہ لاڈلا کس سینس میں کہا گیا. وہ یہ کہتے ہیں عدالتوں کے ریلیف سے ریلیٹڈ یہاں ان کو ٹھیک ٹھاک ٹھکا کے ریلیف مل رہا ہے, تو یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہاں کے وہ لاڈلے ہیں تو ادھر جا کے بھی کس کے لاڈلے بننا چاہ رہے ہیں. وہ اس معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ ساری ارینجمنٹ کہاں سے ہو رہی ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. ویسے خان صاحب میں جی بات پوری کر لیں آپ. یہ جو خان صاحب کی فنڈنگ ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ان کے جو پاکستان کے اندر ہوں یا خاص طور پر پاکستان سے باہر جو ان کی جماعت کے حامی ہیں, وہ بہت زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں ان کو. دوسری بات یہ کہ جو آج لاڈلے ہونے کا الزام لگا رہے ہیں, جب یہ عدالتوں سے 50 روپے کا سٹامپ لے کے ملک سے باہر گئے تھے تو وہ کس کے لاڈلے تھے اس وقت. سو ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے, اور عدالتوں کا معاملہ تو اب ایسے ہی ہو گیا ہے کہ جی اگر وہ آپ کے حق میں جائیں گے تو آپ کو حق اور سچ کی فتح لگے گی, اور اگر آپ کے خلاف جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ کسی اور کے لاڈلے ہیں. بہرحال آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں. آج اتنا ہی. جاوید صاحب کا, وقار گیلانی صاحب آپ کا, اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ.